اسلامی آداب زندگی، راستے، سفر اور عوامی مقامات کے استعمال کے آداب۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلیشن کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اسلامی آداب زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کی تمام تعلیمات فطرت کے عین مطابق ہیں، اور اسلام ہمیں روزمرہ زندگی گزارنے کے ادب اور آداب سکھاتا ہے۔ ایسا کوئی بھی پہلو نہیں جہاں اسلامی تعلیمات ایسے ہمیں ہدایت نہ دی گئی ہو۔ زندگی گزارنے کے جو ادب اور آداب ہیں ان کو دوسرے الفاظ میں اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ اخلاق سے مراد ہے کہ اچھی عادات کو اپنایا جائے اور بری عادات سے بچا جائے۔ اسلام پورا اخلاقیات پر مبنی ہے۔ اسلام کے اندر اگر آپ کوئی شخص محض عبادات کرتا ہے اور اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے سامنے بسوجود رہتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، لیکن اس شخص کے اندر کوئی اچھا اخلاق موجود نہیں ہے، لوگ اس سے بات کرنے سے کتراتے ہیں، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اخلاقیات پر بہت زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قیامت کے روز سب اعمال میں سب سے وزنی چیز جو ہے وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کے لیے جو اعمال بتائے اس میں ایک اچھا اخلاق اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں کے آداب اور اخلاقیات سکھائے ہیں، اور قرآن مجید سے بھی ہمیں تمام اخلاقیات کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے۔ آج ہم اسلامی آداب زندگی میں جس چیز کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے راستے، سفر اور عوامی مقامات کے آداب۔ راستے سے مراد جہاں سے ہم گزرتے ہیں وہ کوئی سڑک اور گلی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں ہم پڑھتے ہیں جیسے اسکولس، کالج، یونیورسٹی یا کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، تو جہاں سے ہم گزریں گے وہ جگہ وہ راستہ ہی شمار ہوگی۔ اس راستے کے کچھ آداب ہیں، وہاں بیٹھنے کے، وہاں سے گزرنے کے، وہاں سے بات کرنے کے آداب زندگی ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں۔ اسی طرح ہر شخص کو زندگی میں سفر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ چند گھنٹوں کا سفر ہو یا طویل سفر ہو، تو سفر کے بھی آداب ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں جنہیں ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ عوامی مقامات میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ عوامی مقامات میں پارک، ہسپتال، ڈسپینسری، بس سٹاپ، وہ تمام مقامات جو عام عوام استعمال کرتی ہے، اس کے آداب زندگی کا بھی، اس کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے راحت اور سکون پیدا کرے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے مومن کی جان، مال اور عزت و آبرو کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ تو اگر انسان راستے سے گزر رہا ہے، کسی سفر میں جا رہا ہے، تو اگر ہم آداب زندگی کا خیال رکھیں گے تو دوسروں کے لیے راحت اور سکون کا موجب بنیں گے۔ جیسے راستے میں کوئی مشکلات کسی کے لیے پیدا نہ کی جائیں، راستے جو آنے جانے کا راستہ اسے خراب نہ کیا جائے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جائے اور اپنی نظروں کو نیچا رکھا جائے۔ اگر ہم کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں، کوئی مثال کے طور پہ اگر ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہے ڈسپوزیبل واٹر باٹلز یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اگر ہم اس کو پی کر وہاں پر راستے میں پھینک دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسلامی آداب زندگی کا خیال نہیں رکھا۔ تو اسلام ہمیں آداب زندگی کو اپنانے اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے، دوسروں کے لیے آسانی، راحت اور سکون پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم دوسروں کے لیے باعث سکون بنیں اور صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ لیکچر میں مزید معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔